والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق اللہ ومولانا العظیم۔ قابل قدر سامعین، آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیا نمبر 21 سے لے کر آیا نمبر 24 تک تلاوت کی ہیں۔ یہ دوسرا رکوع سورۃ البقرہ کا ہے، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، یا ایھا الناس، یا حرف ندا ہے، ایو بھی حرف ندا، یا کا مطلب بھی اے ہے اور ایو کا مطلب بھی اے، لیکن جب ان دونوں سے ندا دی جائے تو بنیاد یہاں پر ندا میں تاکید آ جاتی ہے، یعنی ذرا دھیان سے۔ اے اور ناس انس کی جمع ہے، انسان کی جمع۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ عام طور پر اگر ہم عربی میں غور کریں تو اکثر و بیشتر الفاظ ہمیں غور کرنے سے ہی سمجھ میں آ جاتے ہیں، جیسے یا حرف ندا ہے، یا ایو یعنی اے، اور آگے یا ایھا آگے تو اس کا آگے ناس ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تو ناس کا مطلب انسانوں ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدو، اگر اس کے لفظوں پہ بھی غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اعبدو عبادت سے ہے، عبادت کرو، ربکم الذی، رب اپنے کی، الذی یہاں پہلی بار آیا سورۃ البقرہ میں، اور الذی کا مطلب ہوتا ہے جس نے، خلقکم، خلق فرمایا، کم تمہیں، خلق فرمایا، کم تمہیں، یہ ضمیر ہے حاضر کی، کا کما کم، مرد کے لیے، حاضر کے لیے یہ صیغہ ہے۔ اے انسانوں، تم عبادت کرو اپنے اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق فرمایا، والذین من قبلکم، اور اس کی شان یہ ہے کہ صرف تمہیں خلق نہیں فرمایا بلکہ تم سے پہلوں کو بھی اسی نے خلق فرمایا ہے۔ اچھا، ایک چیز آپ غور کریں گے، قرآن پاک جس بات کا دعویٰ فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ کوئی ذات میں شریک ہے نہ کوئی صفات میں شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ذات میں عام طور پر کئی اور مذاہب بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، لیکن صفات میں اس نے شریک کر رکھے ہیں۔ مثلا کسی کو اس نے مال کی جو ہے وہ کہہ لیجئے ذمہ داری دے دی، تو جیسے ہمارے قریب جو ملک پایا جاتا ہے ہندوستان، اس میں جو
دولت کی دیوی ہے اسے لکشمی دیوی کہا جاتا ہے. کوئی آگ سے متعلق دیوی یا دیوتا ہوگا تو اس کو الگ کر دیا. طاقت سے متعلق الگ دیوتا ہوگا. سورج الگ دیوتا ہے، چاند الگ دیوتا ہے. یوں بدی کے لیے پوچھنے والا اور ہے، نیکی کے لیے پوچھنے والا اور ہے. یوں صفات آپ کسی بھی حوالے سے جب صفات کو پھیلاتے چلے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ایشور ایک ہی ہے مگر اوتار اس کے بہت ہیں. صفات اس کی بہت ہیں، جیسے صفات بہت ہیں تو سو خدا کے کئی اوتار ہو گئے. جبکہ اللہ نے اس کو بہت پہلے بتا دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. وہ ذات میں بھی لا شریک ہے، وہ صفات میں بھی لا شریک ہے. کوئی اچھے حال میں بھی ہے تو یہ اچھا حال بھی اسی کی طرف سے ہے، اور اگر کسی کا برا حال ہے تو یہ بھی اسی کی جانب سے ہے. کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے. جس کو تاج وقار بخشا وہ بھی اللہ ہی بخشنے والا تھا، اور جسے ذلت کے غار میں اتارا اور جس نے اتارا وہ بھی اللہ ہی ہے. قل اللہم مالک الملک، آپ کہیے اے اللہ ساری بادشاہی تیری ہے. تؤتی الملک من تشاء، جسے تو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے تو ملک چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء، اور جسے چاہے تو عزت دیتا ہے. وتذل من تشاء، اور جسے چاہے تو ذلیل کر سکتا ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، سب تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک کہ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے. یوں یہ بات سمجھیے، قرآن میں آپ کو جا بجا اس بات پر اللہ پاک کی تفصیلات ملیں گی کہ اللہ ذات میں بھی لا شریک ہے، صفات میں بھی لا شریک ہے. جو بھی ہوتا ہے سب اسی کی جانب سے ہوتا ہے. تو یوں اللہ پاک نے یہاں پر بھی جب یہ فرمایا الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق فرمایا، ساتھ یہ بھی فرمایا والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اللہ ہی نے خلق فرمایا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کا تقوی اختیار کرو. تتقون سے ہی اسی مادے سے متقی ہے. جو متقی ہوتا ہے وہ تقوی اختیار کرے تو متقی ہوتا ہے. تو تقوی اختیار کرنا، تقوی ایک بندے کی عادت ہے جو اس کی بن جانی چاہیے. تقوی ایک طرز عمل ہے. عام طور پر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ تقوی کا مطلب ڈرنا ہے، جبکہ تقوی کا مطلب پرہیزگاری ہے. اس لیے متقی ڈرنے والے کو نہیں کہتے، بلکہ متقی وہ ہوتا ہے جو تقوی کو اختیار کر لے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو تقوی وہ طرز عمل ہے کہ ہر اس عمل سے بچنا جس سے اللہ پاک نے روکا ہے یا جس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، یہ تقوی. اس کی مثال حدیث میں آتی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی پگڈنڈی پہ چلتا ہو نا، تو اس کے دونوں اطراف میں کانٹے دار شاخیں ہوں، تو جس وقت وہ چلتا ہے تو چلتے ہوئے اپنے دامن کو بچا بچا کے چلتا ہے کہ کہیں کانٹا اس کے کپڑوں میں الجھ نہ جائے. تو ظاہر ہے جب بھی کوئی کانٹا یا کانٹے دار شاخ اس کے کپڑوں کو چھو لے گی تو اس کے کپڑے تار تار ہو جائیں گے. تو جس طرح وہ شخص اپنے دامن کو بچاتے ہوئے گزرتا ہے اس پگڈنڈی سے، اسی طرح مومن اپنی زندگی میں اپنے اطراف میں گناہوں کی صورت میں یا ایسی جو محافل ہیں جن میں گناہ کی دعوت دی جاتی ہے ان سے ایسی بچ بچ کر نکلتا ہے. یہی تقوی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے پکڑی اور بندے کی پرسش کا جو معاملہ بن جائے، کہیں وہ اللہ رب العزت کی پکڑ میں نہ آ جائے.
اس کا نام پرہیزگاری لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اچھا، اس میں ایک اور بات یاد رکھیے، اللہ پاک نے فرمایا الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق فرمایا، یہ انسانوں کے لیے ہے، والذین من قبلکم، انسانوں سے پہلے بھی اللہ نے کچھ خلق فرمایا ہے، تم سے پہلے جن کو خلق فرمایا ان کو بھی اللہ ہی نے خلق فرمایا۔ وہ کون تھے؟ وہ جن تھے۔ وہ کون تھے؟ جن تھے۔ یعنی اب جو آپ وقت گزر رہے ہیں نا، جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک اور صبح قیامت تک جو یہ معاملہ ہے، یہ دنیا انسانوں کی دنیا ہے، اس سے پہلے جنوں کی دنیا تھی۔ جس طرح دنیا میں ہم نظر آتے ہیں اور ہم نے بہت کچھ ایجاد کر لیا ہے، اسی طرح جنوں پر بھی ایک وقت گزرا ہے کہ انہوں نے بڑا بڑا کچھ کیا ہے، اور دنیا میں اس کے شواہد موجود ہیں، اس دنیا میں کہ جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ انسان نہیں بنا سکتا۔ بہت ساری عجوبے ہیں جن عجوبوں کو دیکھ کر ہم یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ احرام مصر لے رہے ہیں، اسی طرح اور بھی کئی عجوبے ہیں، ہم اگر ان پہ گفتگو کریں تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ تو وہ بہت بڑے بڑے ٹنوں کے اعتبار سے بڑے بڑے بلاکس ہیں، وہ بلاکس بھی گرینائٹ کے ہیں، قریب میں وہاں کوئی گرینائٹ موجود بھی نہیں ہے، اور وہ اتنے بڑے ہیں، آپ لگا لیجئے کہ یہ ایک کمرہ تو شاید چھوٹا ہے، اس سے بڑے بڑے بلاکس بھی ہیں، اور پھر ان کو جیومیٹریکل شیپ میں اس طرح سے جوڑا گیا ہے کہ آپ کو کہیں سے بھی خامی نظر نہیں آئے گی۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ دنیا میں ایسے بہت سارے شواہد موجود ہیں کہ دنیا اس سے پہلے بھی بہت سائنس کی ترقی کی حدوں کو چھو کر گزری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہیں بھی اسی نے خلق فرمایا، تم سے پہلوں کو بھی اسی نے خلق فرمایا تھا۔ بڑے بڑے دیو ہیکل جن بعد میں وہ انہی انسانوں کے تابع ہو کے زندگی گزارنے والے بھی موجود ہیں۔ آج بھی جن موجود ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان میں اور ہمارے درمیان پردہ رکھ دیا ہے، ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے، ورنہ ہم انہیں دیکھیں گے تو ہمارے بہت سارے معاملات بگڑ جائیں گے۔ اللہ نے پردہ رکھ دیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا فراشا۔ یہ اردو میں فرش بھی کہتے ہیں نا، فرش اور فراش دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اسے کہتے ہیں صاحب فراش ہو گیا ہے، مطلب وہ اب زمین سے لگ گیا ہے۔ یا ایک اور مثال جسے چت ہو گیا، جس کو کہتے ہیں بس لیٹ گیا جی، تو فراش فرش کو کہتے ہیں، اور اس کا ایک مطلب بچھونا بھی ہے۔ الذی، جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے ارض اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے، ارض پاکستان، زمین کو فراشا بچھونا، یعنی رہنے کے لائق بنا دیا۔ اب آپ دیکھیے دنیا میں اور بھی ستارے اور سیارے موجود ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا سیارہ نہیں ملا، حالانکہ تلاش میں بڑی لگے ہوئے ہیں کہ شاید مارس پہ مل جائے۔ اب مارس کے حوالے سے ہی معلوم ہوا ہے کہ مارس کی مٹی ایسی زہریلی ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں اگ سکتا۔ چاند پر بھی بندہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ قریب تر جو اور دیگر سیارے ہیں ان پر بھی بڑی ناسا نے تحقیق کی ہے، یہ تحقیق کہاں تک درست ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، مگر اللہ پاک نے ہی فرمایا کہ زمین کو اس قابل بنایا ہے کہ تم اس پہ رہ سکو۔ آج آپ دیکھیے دنیا میں انسان رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے رہنے کے لیے جو لازم ہے وہ اس دنیا میں اللہ پاک نے پیدا فرما دیا ہے، اور ایسی ایسی نعمتیں مٹی سے پیدا فرمائی ہیں جو انسان کے تصور سے بھی ماورا ہیں۔ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مٹی سے یہ چیز خلق ہوئی ہے۔ مٹی سے ہی اللہ پاک گاجر نکالتا ہے، مٹی سے ہی مولی نکالتا ہے، دونوں کی شکلیں دیکھنے میں قریباً ایک جیسی ہیں، ایک کا رنگ سرخ ہے، ایک کا رنگ سفید ہے، ایک کا ذائقہ میٹھا ہے، ایک کا ذائقہ جو ہے وہ تلخ ہے، ترش بھی ہے، دونوں طرح سے۔
اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ ہی ہے، ایک جگہ ایک ہی مٹی سے امرود نکالتا ہے، ایک ہی مٹی سے سیب نکال دیتا ہے، دونوں کی شیپس جدا ہیں، دونوں کے ذائقے جدا ہیں۔ قرآن کہتا ہے یسقا بماء واحد، میں ان سب کو ایک پانی دوں مگر ان کے رنگ مختلف، ان کے ذائقے مختلف، کیونکہ کرنے والا جب کرنے پہ آتا ہے تو بس کہتا ہے کن، ہو جاتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اس کی شان یہ ہے کہ وہ بس کہتا ہے بن جا سو وہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے زمین کو فرش بنایا، لائق حیات بنایا، زندگی یہاں خلق فرما دی، بنا دی، یہاں آپ رہ رہے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ایک اور چیز، آسمان سے اللہ نے پانی کو نازل فرمایا۔ عام طور پر پہلے سائنس یہ کہتی تھی کہ یہ جو بادل برستے ہیں نا، اس میں پانی دنیا سے ہی جاتا ہے، بخارات بن کے بادل بن جاتے ہیں اور بادل برستا ہے۔ لیکن جب سائنس نے مزید تحقیق کی اس پر، اس کو کئی مسلم سائنٹسٹ نے اور دوسروں نے بھی ثابت کیا، اس کو مانا ہے کہ آسمان سے نازل ہونے والا پانی صرف وہ نہیں ہوتا جو بخارات میں ہوتا ہے، بلکہ آسمان سے بھی کچھ پانی اس میں شامل ہوتا ہے، گیسز سے پانی بن جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ بارش کے پانی میں کچھ زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ بارانی زمینوں کو دیکھیے، وہاں پر ایک دو چھینٹے پڑتے ہیں، ایک دو بارش کے سمجھ لیجیے بس فین ہوتے ہیں تھوڑے سے، کبھی ایک بارش ہو گئی، کبھی دوسری بارش ہو گئی اور فصل ہو جاتی، کوئی نہری نظام نہیں ہوتا۔ تو بارانی زمینیں بارش کے بل بوتے پر پوری فصل لے آتی ہیں۔ تو وہ جو بارش میں پانی ہوتا ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا اس نے آسمان سے بھی پانی۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس کے ذریعے سے اس نے تمہارے لیے پھل نکالے جو تمہارے رزق بن گئے۔ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے لیے رزق۔ اب دیکھیے رزق بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، تمہارے لیے رزق پیدا کیا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، تو تم مت بناؤ اللہ کے لیے اندادا، شریک، مد مقابل۔ مطلب یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے لیے کوئی اور بھی سہارا ہوگا تو اللہ کام کرے گا، نہ، وہ ہر سہارے سے پاک ہے۔ لا ضد لہ لا ند لہ، نہ اس کی کوئی ضد ہے نہ کوئی اس کا مد مقابل ہے۔ وانتم تعلمون، اور تم تو یہ جانتے ہی ہو۔ یعنی غور کرو، تم بھی یہ گوارا نہیں کرتے کہ تمہارے ساتھ کوئی تمہارا مد مقابل ہو۔ عام طور پر بندے کی بھی طبیعت یہ ہے کہ بندہ اپنے کمپیٹیٹر کو نہیں مانتا، نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی شریک ہو، بندہ اپنا شریک نہیں چاہتا، تو خدا کیسے چاہے گا کسی کو شریک؟ ہم سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اس کو تو حاجت بھی نہیں ہے، ہمیں حاجت ہے۔ ہمارے کام کئی نہیں ہوتے، ہم اکیلے نہیں کر پاتے، ہمیں زندگی میں سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم چاہے شریک پسند نہیں کرتے مگر ہمیں پھر بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تمہیں تو چاہیے تو تم پسند نہیں کرتے، اور مجھے چاہیے بھی نہیں اور تم میرے لیے پسند کرتے ہو، مجھے تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ میرا تو لفظ کن جو ہے وہ کائنات کو خلق کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ فرمایا تم تو جانتے ہو ان کن تم فی ریب۔ اب یہاں ایک اور بات جس کا اللہ پاک نے دعوتاً رد کیا، پورا دعویٰ کر کے فرمایا اگر تمہیں فی ریب کوئی شک ہے، مما نزلنا علی عبدنا، اس بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے خاص جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیم کثیرا۔ فرمایا اگر میرے محبوب پر نازل ہونے والے قرآن پر تمہیں شک ہے نا، کہ یہ آسمان سے نازل نہیں ہوا، یہ میں نے نازل نہیں کیا، فَأْتُوا، تو تم بھی لے آؤ، بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک سورہ، ایک سورہ لے آؤ، تم بھی بنا لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو اس بارے میں، من دون اللہ، اللہ کے مقابل لا کھڑا کرو جن کو تم کہتے ہو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ جو
قرآن ہے یہ میں نے نازل نہیں کیا، بلکہ جیسے بعض کفار مکہ کہتے تھے یہ اپنی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہیے کہ ایک سورت بنا لائیں۔ اچھا، قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن اپنے لفظوں میں اور اپنے معنی میں وہ گہرائی اور وہ وسعت رکھتا ہے جس کا جواب بڑے بڑے فصحائے عرب نہیں دے سکے۔ حضرت امام احمد رضا خان نے اس کو یوں بیان کیا، فرمایا تیرے سامنے یوں ہے دبے لچے، تیرے سامنے یوں ہے دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کہ اللہ پاک نے اے محبوب آپ کو وہ کمال بخشا ہے، اور قرآن تو آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ بڑے بڑے فصحاء جو ہیں وہ لاجواب ہو جاتے ہیں کہ اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہاں دیکھیے ویسے کہا جائے نا، اسلوب گفتگو کا یہ ہوتا ہے کہ اگر تم کر سکتے ہو تو کرو، لیکن اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو تو، یہ کہا اگر تم نہ کر سکو تو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کر ہی نہیں سکتے، اور تم کر ہی نہیں سکتے، یعنی کوشش کر لو جو مرضی کر لو، بڑے بڑے فصحاء بلا لو، تم کر نہ سکے تو تم کر ہی نہیں سکتے۔ اور فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس آگ کو ہم نے جو ہے نا، جس کا ایندھن ہم نے انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا ہے، اس آگ سے ڈرو۔ یعنی یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے وعید ہے اور بہت بڑا ڈراوا ہے کہ بندے ڈر، اللہ کے متھے نہ لگ، اللہ کے کلام کے خلاف مت کھڑا ہو۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس میں انسانوں کو فیول کے طور پر اور پتھروں کو فیول کے طور پہ جلایا جائے گا۔ اعدت للکافرین، یہ آگ نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یا کن کے لیے؟ جو اللہ کو نہیں مانتے۔ کافر کا مطلب نہ ماننے والا ہے، اور یہ کفر بنیادی طور پر ناشکری ہے۔ کافر سب سے بڑا ناشکرا ہے، اس سے نیچے مسلمانوں میں بھی ناشکرے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں مگر گلے بھی کرتے ہیں، تو یہ ناشکری اللہ کو نہیں پسند۔ فرمایا اعدت للکافرین، یہ آگ تیار کی گئی ہے نہ ماننے والوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماننے والوں میں جیسے اس نے پیدا فرمایا ہے نا۔ اچھا، یہ بھی بڑا کرم ہے، یاد رکھیے حضرت واصف علی واصف ایک جگہ لکھتے ہیں، اگر اس کا کرم تھا تو تمہیں ماننے والوں میں پیدا کر دیا۔ کیسی بڑی بات ہے، بڑی گہری بات کی انہوں نے۔ فرمایا یہ کرم ہی تو ہے، یہ کرم ہی تو ہے کہ اس نے تمہیں اپنے ماننے والوں میں پیدا کر دیا ہے۔ اگر وہ کرم نہ فرماتا تو وہاں بھی پیدا کر دیتا جو کبھی بھی نہ مانتے۔ تو یہ اس کا کرم ہے، تو اس پر بھی بندے کا شکر سے جو ہے نا سر جھکا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے شاکرین بندوں میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔